قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جس ذات نے ہر شے کو وجود بخشا ہے، اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برق ہے، ہر قسم کی عبادتوں کے لائق، رب کہلانے اور رب کی صفت والا سمجھنے کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں جو رب ہو سکتا ہے، وہی معبود برق ہے۔ اور جو معبود برق ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ اپنی ساری تخلیق میں سے اللہ عز و جل کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق کو اللہ عز و جل کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، اللہ الصمد، الصمد یعنی وہ ذات ہر شے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، الصمد یعنی وہ ذات کسی شے کی ضرورت جس ذات کو نہیں ہے، وہ الصمد ہے۔ الا وجہ، بس ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے تمہارے رب کے۔ تو عزیز دوستو، یہ دنیا کے سفر میں میں اور آپ جو سو موجود ہیں، اب ہم سے پہلے کئی لوگ گزر چکے، ہم بھی دنیا سے ایک دن گزر جائیں گے، دوسری مخلوقیں آئیں گی، دوسرے لوگ آئیں گے، سلسلے آئیں گے، جنریشن نسلیں آئیں گی، اور آخرت جو سو ہر کوئی قبر سے اٹھ کر جو سو دیکھ لے گا۔ لیکن جب تک انسان دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ عز و جل سے اپنی خشیت قائم کرے، اللہ عز و جل سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ کے دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ یہ تین باتیں ہی دراصل میں زندگی کا مقصد ہے، اور یہی مقصد کو قبر میں ہوتے ہی پہلے سوال ایگزامینیشن لیا جائے گا، من ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو اگر ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول کے بچوں کو لکھ کر من ربو کا اللہ اگر ہم لکھ کے رٹ لیں تو یہ کافی نہیں ہے، یہ تو کافی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ من ربو کا اللہ اس وقت میں اور آپ اگر جواب دیں جب دنیا کے اندر اللہ کو حقیقی معنی میں پہچانیں گے، اللہ کے اسماء و صفات، اس کی تخلیق، اس کی قدرت، اس کی معیشت، اس کے معجزات، اس کی قدرت، اس کے فیصلے، تمام چیزوں کو جتنا ممکن ہو سکے گہرائی سے علم حاصل کریں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں گے۔ اور قبر میں جب جواب نکلے گا اللہ، تو ایک علم والے کا جواب نکلنا، اور جس کو علم ہی نہیں اپنے رب کے بارے میں، انہیں کیا جواب دے سکے گا۔ بظاہر دنیا میں ہم کچھ بھی کہتے ہیں زبان سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ کے لوگ اپنی ریزننگ کو جب پیش کرتے تھے، اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے، مسئلے کا حل تلاش کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر فیصلہ دے دیتے تھے، تو یہ کہہ کر فیصلہ دیتے تھے، میں عام انسان ہوں تمہاری طرح، تمہارے ظاہری الفاظ کو سمجھ کر میں فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ عز و جل بہتر جاننے والا ہے۔ تو ظاہری مخلوق دنیا کے اندر تو لوگ آپ کے علم، آپ کے توب، آپ کے جبے، آپ کی ٹوپی کو دیکھ کے کچھ سمجھ لیں، لیکن حقیقی معنی میں میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ عز و جل کی پہچان کتنی ہے وہ تو قبر کے سوال میں ہی پتہ چلے گا۔ من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا، دین کیا ہے؟ وہی جو ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، بقرعید کا دین، رمضان کا دین، افطاری کا دین، سحری کا دین، پھر اس کے بعد جمعے کا دین، سرمے کا دین، عطر کا دین، اس کے علاوہ اور کیا دین بچے ہوا ہے؟ وہ دین کی گہرائی کو جب تک کہ حاصل نہیں کریں گے تب تک قبر میں وہ جو اسلام ہمارا مذہب ہے کیا جواب دے سکے۔ اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو سوال ہو، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، کہ جن کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے اوپر کیا جواب دیا جائے گا، جن کی سنتوں کو کاٹ کے پھینکنے والے ہیں ان کی جواب کیا دیا جائے گا قبر کے اندر۔ حتیٰ کہ وہ آدمی جس سے سوال کیا جائے گا قبر کے اندر من نبیوں کا، وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق دیکھیے آپ، جاننے والے میں، علم والے میں، عمل کرنے والے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی قائم کرتے ہوئے سنتی سنائی کہنے والا قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ یوں جواب دے گا میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں ان کو نبی کیوں کہتا تھا، یہ اور ایک چوتھا سوال ہے قبر کا، کہا ان کو نبی کیوں کہتا تھا، وہ جواب دے گا دنیا میں لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا، انہوں بولے محمد ہے نبی، انہوں بولے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، تو ایسے شخص کے سر پر ایسی زور کا ہتھوڑا مارا جائے گا کہ انسان اور جنات چھوڑ کے جتنی مخلوق قبر کے اطراف ہے سب کو ہتھوڑی کی آواز سنائی دے گی، من نبیوں کا۔ اب علم سے وابستگی، علم سے رشتہ جڑنا، سنت سے رشتہ جڑنا کتنی اہمیت دیکھیے، اور اسلام اور سنت یہ جدا نہیں ہے۔
علامہ امام بربری اپنی کتاب شرح السنہ میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اس جملے کو تو گھر میں لگانا چاہیے اگر آپ کو توغرے لگانے کا شوق ہے۔ اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام، جان لے ہر مسلمان ان الاسلام هو السنہ، اسلام کچھ نہیں اس کے سوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسلام کہا جاتا ہے۔ والسنۃ والاسلام، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا کہ سنت کیا ہے، وہ جان لے سنت اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ سنت ہے۔ وہ قرآن اور سنت، اسلام اور سنت ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ سنت اور قرآن، سنت اور اسلام کی ہر تعلیمات ہی اسلام کا آئینہ ہے۔ تو عزیز دوستو، میری جہالت کا اندازہ اگر میں کو ہو گیا موت سے پہلے تو بہتر ہے، اور ہماری جہالت کا اندازہ اگر ہم کو موت سے پہلے ہو گیا تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ 3 سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہی آپ دکان چلاؤ، کاروبار چلاؤ، گھر چلاؤ، بیوی بچوں کا خیال کرو، دعوت کر لو، کپڑے پہن لو، کپڑے سلا لو، مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، لٹا دو، لوگوں پہ لٹا دو اللہ کی راہ میں، مگر یہ 3 سوال کا ہی جواب دینا ہے۔ جتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عمل ہوگا، جتنے علم کی بنیاد کے ساتھ عمل ہوگا، اتنا ہی قبر کے مرحلے کو آسانی سے پار کر سکیں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی نہیں، بیچ میں اور ایک زندگی ہے۔ تصور علم کی کمی کی وجہ سے صرف 2 زندگیوں کا ہو گیا، دنیا آخرت۔ یہ دنیا اور آخرت میں ایک اور ایک زندگی جو کئی لوگ گزار رہے ہیں۔ ایک تو مرحلہ پہلی زندگی کا عالم ارواح میں ہم سب گزار کیا ہے، روح جاتی الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، اللہ نے اقرار کیا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا بلا۔ دوسرا زندگی کا مرحلہ ماں کے پیٹ میں روح ڈالے جانے کے بعد جو 5 مہینے گزارے وہ لوگ جو وہی ماں کے پیٹ سے مر کے چلے گئے کئی لوگ۔ دوسرا مرحلہ بھی کسی کا پار نہیں ہوا۔ تیسرا مرحلہ وہ جو پیدا ہو کے ہم آ گئے، 40 چل رہا، 60 چل رہا، 55 چل رہا، 30 چل رہا، 35 چل رہا، 15 چل رہا، 12 چل رہا ہے، تیسرا مرحلہ۔ یہ مرحلہ انسانوں کو جب ختم ہوتا، آخرت اس کے بعد ہے، لیکن آخرت سے پہلے ایک اور ایک مرحلہ ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، جو مرنے کے فوری ساتھ قیامت کے اٹھائے جانے تک انسان کی وہ زندگی ہے۔ اور اس زندگی میں بھی جنت کی ہوائیں ہیں، اس زندگی میں جہنم کے عذاب کا جو سا نمونہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم ایمان لے کر آگے بس۔ وہ کیسا ہوتا قبر کا عذاب، وہ نہیں ہوتا، وہ آپریشن کرے تو درد نہیں ہوتا، یہ پھٹے درخواستہ جیب میں رکھنا، منکر حدیث اور کافر کا لیبل اپنے اوپر لگانا ہے تو لوگ انکار کریں گے برزخی زندگی کا۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ ہے جس پہ صبح اور شام فرعون اور اس کے لشکر کو پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون ہے کیا زندگی میں؟ ہے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا پیش کیا جا رہا ہے۔ ویوم تقوم الساعة، پھر جب گھڑی قائم ہوگی، اب گھڑی قائم ہونے سے پہلے کہاں گئے؟ وہاں تو سمندر میں ڈبانے، اب وہ گھڑی قائم ہونے سے پہلے قیامت کی کہاں ہے؟ برزخی زندگی میں آگ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جہاں انسان کی روح ہے، جہاں انسان کا جسم ہے، اللہ تکلیف دے اس بات پہ قادر ہے۔ کسی کمی ہے کہ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ تو علم کی کمی سے دنیا و آخرت کا تصور برزخ پار کرنا ہے۔ مرنے والے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے برزخی زندگی میں چلے گئے، ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، اس کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے۔ علیین ہے، سجین ہے، نام اعمال ہے، جنت کی ہوائیں ہے، جہنم کی گرمی ہے، عذاب کی شکلیں ہیں سب کے لیے، مگر اللہ جسے بچا لے اسے بچا لے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ برزخی زندگی کی مصیبتوں سے بچا لے۔ برزخی زندگی ہی قبر کا معاملہ ہے، جیسے اتارے برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ جو تیاری اگر میں کر رہا ہوں تو کیونکہ غلط فہمی ہوتی، بولنے والا برا تیار ہے سمجھتے، بولنے والا بھی تیار نہیں ہے، سننے والے بھی تیار نہیں ہیں، تو ہوتا یہ کہ انسان کی فطرت میں کئی چیزیں جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا، گناہوں کی طرف چلے جاتا۔ اس میں سے ایک بات کا ذکر آج کریں گے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس لیے کہ ایک چیز جو ہم کو گناہوں کی طرف راغب کر دیتی، دین سے دور کر دیتی، اللہ کی ذات اور صفات کا علم حاصل کرنے سے، رب کو سمجھنے سے، دین کو سمجھنے سے، سنتیں سمجھنے سے دور ہو جاتے، اس کی ایک فطری انسانوں کا مزاج یہ ہے وہ کسی اور چیز میں اپنے دل کو لگا لیتا۔
ظاہر بات ہے آپ ادھر پلٹ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی, پھر آپ ادھر پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کی توجہ ادھر سے چلے گی. تو کچھ چیزیں ہیں جہاں توجہ اٹک جاتی, ایسی اٹک جاتی دین کو قبر تک بھول جاتے ہیں. موت سے پہلے خیال آتا تو اللہ عز و جل نے کہا اے میرے رب, جب بندے کی موت کا وقت آئے گا وہ کہے گا کاش تھوڑی مہلت اور دے دے, نیک عمل کر لوں. وہاں تک غفلت چلتی. اگر غفلت آج کے جمعے میں سمجھ گیا تو میرے لیے بہتر ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. زین للناس لوگوں کے لیے محبت رغبت کا ذریعہ بن گئی دنیا کے اندر, بڑی اٹکن ہو گئی ان کو اس طرف, یا کھینچاؤ ہو گیا یا دل مائل ہو گیا, ایسی رغبت ہو گئی کہ اللہ کے دین, اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات اور صفات کو بھول کے ادھر نکل گئے. کن چیزوں میں؟ من النساء, عورتوں کے پیچھے, بیوی کی مسکراہٹ کے پیچھے, یا بیوی ٹٹولنے کے پیچھے, یا بیوی کو جو سو خواہشات میں لے کے بڑھنے میں ان کی مسکراہٹ, ان کے چہرے پہ جھلیاں آنے تک قائم رکھنے کے لیے حب شہواتی. آپ اللہ کو بھول گئے, دین کو ہی بھول گئے, سنت کو ہی بھول گئے. من النساء والبنین, اولاد کا مستقبل, اولاد کا فیوچر. بچے کو فلاں کرنا, بالکل آپ ڈاکٹر بنائیے, MBBS کرائیے, سائنٹسٹ بنائیے, ریسرچ لیول پہ لے جائیے, اعلیٰ مقام پہ چلے جائیے لے کے, مگر یہ نہیں بھول سکتے اس کے پیچھے, بیوی کے پیچھے, اولاد کے پیچھے, مستقبل کے نام پر, گھر کے نام پر, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے نام پر, کپڑوں کے نام پر, سائیکل بول رہا, نیوٹیلا بول رہا, فلاں بول رہا, حلال حرام چھوڑ, لا کے ڈالو, بس لا کے ڈالتے جاؤ. والبنین والقناطیر والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. یہ سب چیزیں, زینت, گھر بار, نوکر چاکر, گاڑی بنگلہ, بالکل کماؤ, حرام نہیں ہے کوئی چیز, حرام ہرگز نہیں ہے نا, آپ کی گاڑی حرام ہے, لیکن اس کے پیچھے اتنا لگ جانا کہ صرف یہ ٹارگٹ بن گیا, دین کو فراموش کر دیے. آج کے زمانے میں کہاں ہوتا ہے صاحب, بغیر آپ بولیے لون کے گاڑی ملتی کیا؟ پھر گاڑی نہ لینا. بغیر لون کے گھر ملتا کیا؟ نہیں ملتا. گھر نہیں لینا, کہیں کو نہیں لینا. آپ کیا گھر ذاتی ماں کے پیٹ سے لے کے آئے, یا گاڑی ماں کے پیٹ سے چابی لے کے آئے تھے ساتھ میں؟ اللہ تعالیٰ جس کو جب جیسا نوازنا ہے نوازتے رہتا. یہ جو زین للناس حب الشہوات, بہت زیادہ شہوت ہو گئی ان چیزوں کی. یہ شہوت, یہ رغبت, یہ محبت, یہ دل لگی اللہ کے دین کو بھلا دیے. حلال ہے کہ حرام ہے کہ کھاؤ, کریڈٹ کارڈ گھس کے پھینکو, فکس ڈپازٹ کا سود کھا جاؤ, سیونگ اکاؤنٹ کا سود کھا جاؤ. ارے سود نہیں چھوڑنا عمل صاحب, چھوڑے تو اپنے خلاف استعمال ہو رہا تھا. آپ کا مال ہے, آپ کے باپ کا مال ہے, وہ پیسے سے مندر بننے دو, چرچ بننے دو, نہیں اپنے خلاف. کیا کرتے ہیں میرے خلاف؟ آپ کا پیسہ ہے, نہیں بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں گے. اچھا ثواب کی نیت سے دے تو ثواب مل رہا, پھر یا نیت ہی نہیں کرے تو آپ کو ثواب مل جا رہا. اور ایسا کتنا اکاؤنٹ میں آپ کا ثواب بہ رہا کہ آپ کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. اب لاکھوں لاکھوں روپیہ سود کا بڑھا دے رہے, ثواب کی نیت نہیں ہونا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ ثواب کی نیت کرے تو مل جا رہا کیا ثواب؟ یا نیت نہیں کریں تو ثواب مل جا رہا کیا؟ عادت ہو گئی. اب لوگ اٹھا کے لگ رہے, منگنے آیا بھائی کا بچہ, بہن کا بچہ, بازو پڑوسی والے, بغیر ثواب کی نیت جمع کر کے رکھ رہے ہیں. منگنے والوں میں بھی عادت ہو گئی, پوائنٹ پکڑ لیا انہوں بولے ہم مجبوری میں حرام بھی کھا سکتے. آپ کن پیسے نہیں تو کچھ سیونگ کے پیسے تو دے دو نا. منگنے والے بھی یہ مانگ رہی, دینے والے بھی یہ دے رہی. زین للناس حب الشہوات, اتنی محبت, اتنی رغبت ہو گئی, اب پورا حلال ہو گیا نا. فتویٰ ہے نا, وہ فتویٰ کہے کا ہے, کون سے زمانے کا ہے, کون دیے تھے, کس آدمی کے لیے دیے تھے, ایک کچھ تو پورا لگا لیتے فتویٰ. ایک زمانے میں, ایک سچویشن میں, اس بینک میں, اس حالت میں کہے کا آیا تھا, کیا آیا تھا, وہ فتویٰ نکلا تھا, وہ فتوے کو پورا پھیلا لیے.
نہیں مل صاحب وہ مدنی عالم کس کا بھی ہوں گا فتویٰ حرام حرامی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. ان کی محبت رغبت محبت جب بڑھ گئی دین کو ایسی بھلا دیتے ہیں. نئے نئے سسٹم شادیوں میں سسٹم نکلتا, رسم و رواج میں نکلتا, تجارتوں میں نکلتا, بینکنگ میں نکلتا, کپڑوں میں نکلتا, داڑھی میں نکلتا, بالوں میں نکلتا, برتھ ڈے میں نکلتا, اینیورسری میں نکلتا, دیور کے سامنے جانے میں نکلتا, پردہ نہیں کرنے میں نکلتا, شال پہن لیا تو چلتا, اسکارف پہن لیا تو چلتا, ایئرپورٹ کا برقع الگ, گھر کا برقع الگ, مدرسے کا برقع الگ, ہر چیز پوری کپا کر لیے. رغبت جب بڑھ گئی دین کو بھلا دیتے ہیں. اور جب رغبت بڑھ جاتی انسان کے اندر تو انہیں کیا ہو جاتا, چند صفات سے دور ہو جاتا. ان چیزوں کی رغبت آ گئی تو اگلی دو آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ رغبت نہیں رہتی جن میں, ان میں یہ صفات رہتی, اور جن میں رغبت رہ جاتی ان چیزوں کی ان میں صفات کمی نہیں دکھتی. اللہ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جس میں یہ رغبت نہیں رہتی, اللہ کے دین سے محبت رہتی, بیوی کو بھی خوش رکھتا, بیٹے کو بھی خوش رکھتا, گھر بھی بناتا, گاڑی بھی کر لیتا, ہر چیز کر لیتا, مگر اللہ کے دین سے کمپرومائز نہیں, تو انہیں کیا کرتا, اس کی ایک صفت یہ رہتی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. انہیں اپنی زندگی کی مصروفیت میں رہتے ہوئے بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہتا. کتنے اپن ہیں آپ سوچئے, رمضان جا کے تقریباً 4 مہینے ہو گیا, 5 مہینے, یہ جہنم اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پھر دعا ہوئی نہیں ہوئی 4 مہینے میں, یا اتنے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے کہ جہنم میں معاف کی چٹھی مل گئی اپنے کو. رغبت جب بڑھ جاتی زبان سے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب کی دعا بھی نہیں نکلتی. مست نماز پڑھتے بھاگ, نماز پڑھتے بھاگ, سبحان رب العظیم کتنے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم, سبحان رب الاعلیٰ کتنے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم, کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں معلوم, بھاگ. جمعے کو آ رہے ہیں تو احسان, عید کو آ رہے ہیں تو احسان, ہر نماز کو آ رہے ہیں تو احسان, چھوٹی پڑھاؤ چھوٹی پڑھاؤ چھوٹی پڑھاؤ, پڑھ لے بھائی گھر میں یہاں آرج کے کو. محبت رغبت بڑھ جاتی, جہنم اور قبر کے عذاب کی فکر ہی مٹ جاتی ہے. مرے تک فرصت, دیکھا جائے گا پھر کیا ہو جاتا ہے اس کی صفت. لیکن جو اللہ کے دین کو بھلاتا نہیں انہیں صفت میں رہتا, سب کچھ ہے مگر جہنم اور قبر کے عذاب کو نہیں بھولتا انہیں. پھر اللہ نے آگے فرما یہ وہ لوگ ہیں اور یہ بھی صفت ان کے اندر رہتی ہے جو محبت راغب نہیں ہو جاتے ہیں. الصابرین, صبر کرنے والے ہوتے ہیں زندگی میں, والصادقین, سچی بات کہنے والے ہوتے, والقانتین, امانت دار ہوتے, والمنفقین, انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے ہوتے, والمستغفرین بالاسحار, استغفار توبہ کرنے والے ہوتے. بیوی کی محبت میں دین بھولے, بیٹے کی محبت میں دین بھولے, گھر بنانے کی محبت میں دین بھولے, دنیا کمانے کی دین بھولے, صداقت چلے جاتی, صابرین کی صفت چلے جاتی, دعائیں کرنے کی جو سو معاملہ جو سو بھول جاتے, لوگوں کی فکر ان کی مجبوری دور کرنے کی فکر چلے جاتی, گھر بھرنے کی فکر آ جاتی, یہ صفت چلے جاتی ہے. یہ صفت اس میں رہتی جو دنیا کے تمام کام کرتے ہوئے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گرانا نہیں چاہتا, اس کے اندر ان چیزوں کی رغبت محبت کٹ کٹ کے بھری ہوئی رہتی. والصابرین, صبر یہ سمجھ رہے اگر کچھ مار لگ گیا صبر کرو, کسی کا انتقال ہوگا صبر کرو, صبر صرف یہ نہیں ہے, ہر حال میں دین پہ قائم رہنا اس کا نام صبر ہے. پیسہ بہت آ گیا صبر سے رہو, اس لیے کہ دین پہ قائم رہنا ضروری ہے. فضول خرچی شروع ہو گئی تو تم صبر مٹ گیا, اور فضول خرچی اس وقت شروع ہوتی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ جب آ جاتا, جب وہ رغبت بڑھ جاتی صبر ختم ہو جاتا, اڑانے میں بے چینی آ جائیں گی دیکھ کے, اور مصیبت بھی آ گئی. صبر کرو, دین نماز مت چھوڑو, مایوس مت ہو جاؤ, ہم کوئی ملا کیا, اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا کیا, مایوسی کی بات کفر کی بات زبان پہ نہیں. والصادقین, سچائی چلے جاتی جب رغبت بڑھ جاتی ان چیزوں سے.
ان کا مال ان کو، ان کا مال ان کو، یہ فلاں یہ وہ بس جوس بنا کے کون سے بھی کلر کا پیش کر سکتے آج اپن. پھر آنا ایک سامان بیچنے کے لیے کچھ کر دینا، زمین بیچنے کے لیے کچھ کر دینا، یہ معاملے کے لیے کچھ کر دینا. وہ صادقین جب رغبت بڑھ گئی زبان سے صداقت چھین لی جاتی، زبان سے سچائی چلی جاتی. کاروباروں کا پورا اوپر سے نیچے میں جائزہ لے رہا، آپ جائزہ لے لے. کہاں انگلی کر رہے ہیں آپ، کہاں ڈاماڈول کر رہے ہیں، کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں زبان ہلا رہے ہیں، کہاں جھوٹ ہو رہا، کہاں دھوکہ ہو رہا. رغبت اور صداقت کا اندازہ لگا لیجیے. والمنفقین، انفاق. خلی ادھر کی محبت اگر بڑھ گئی، انفاق کرنے میں دوسروں کی فکر ہی نہیں. زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آیا رمضان میں تو سوال ہوں کہ نئے نئے طریقے سوالات ہیں. مطلب وہ پہننے سے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہتے نا. بالکل آپ مفتی، آپ بہتر جانے. کیا پنالے کے ٹماٹے بھنڈی کانے بٹھا رہے ہیں کمرے میں، گھر چولہے میں؟ پورا زیور پہن لے کے چولہے میں جاتے ہیں، یا پورا زیور پہن لے کے کپڑے دھونے بیٹھتے ہیں؟ سونا ہے الماری میں رکھنے کے واسطے، مہینے میں ایک بار، 2 مہینے ایک بار کوئی الماری میں سے نکالے پہنے. نہیں تو بسکٹ کائن لے کے رکھو. سونا وہی چھے خواہ اس تو بسکٹ کائن لے کے رکھو. نہیں وہ پہننے سے اوپر نہیں ہے کہتے ہیں. ویری گڈ. وہ رغبت جو بڑھ جاتی نہیں، منفقین یہ خرچ کرنے کی بھی صفت چھین لی جاتی ہے. رغبت ہی نہیں ہوتی، رغبت کہیں اور ہو گئی. سوچ سوچ کے نکال کے اب نیکی کی ضرورت ہی نہیں. انفاق کے ذریعے بغیر ثواب کی نیت کے پیسے آ گئے. نیا پیسہ ہے قوم کے پاس، ہمارے بہت ہے. آپ کی مرضی، بہت نیکیاں ہیں آپ کے پاس. رغبت حدیث 200 بڑھ گئی. منفقین یہ جو صفت ہے، یہ انفاق کرنا، یہ مال میں برکت اور مال بڑھانے کا ذریعہ ہے. خرچ کرنے پر اللہ کی رحمت برکتوں کی وسعت ہو جاتی زندگیوں میں. والمنفقین، اب اللہ سے ڈرنے والے، صابرین، صادقین، منفقین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی ہے نہیں. انہی کی ایک مثال، وہ رغبت اللہ کے دین سے، اللہ کا دین پہنچانے سے، اللہ کے کلام قرآن سے، اللہ کے دین اس حدیث کو امت تک پہنچانے سے. کیا رغبت تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، آپ خود آئے وہ پہنچانے کے لیے. لیکن جو فکر ہوتی، جتنا انسان اپنے رب سے قربت میں رہتا، رب سے رشتہ مضبوط رہتا، دین سے رشتہ مضبوط رہتا، صفتیں ظاہر ہوتی اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے. مقداد رضی اللہ عنہ اور 2 ساتھی مدینے میں آئے، گھر گھر لوگوں کے پاس گئے، کھانا دیو. جن کے پاس گئے تھے وہ لوگ خود غریب تھے، نہیں ملا. اب جتنوں کو جا سکتے تھے کہ اس کے بعد پلٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا سکتے تھے کہ اب آپ ہمارے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے گھر. مقداد حدیث کے راوی لکھتے میں اور میرے وہ 2 ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور جب پہنچے تو آپ کے گھر کے باہر 3 بکریاں تھیں، تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ نچوڑو. دودھ نچوڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دودھ پیش کیا اور ہم بھی دودھ پی لیے. بس وہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ مہاجرین جو آتے تھے مسجد نبی میں رہتے تھے، کھانے پینے کی ذمہ داری سب ان کی ہے. مقداد کہتے ہیں رات کا وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی جب ہم سو جاتے گھر سے آہستہ نکل کر آہستہ سلام کرتے تھے تاکہ سونے والے کو پتہ نہ چلے کہ سلام سے نیند ڈسٹرب ہو گئی. یہ بھی لحاظ تھا. لیکن جو ہوشیار ہوتا، نیند سے بیدار ہوتا، اسے آواز سنے آتی. کہتے مقداد میں نیند سے بیدار تھا، سلام کیے، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبی میں گزرے، نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ کی سنت یہ تھی کہ آتے جو ہم دودھ دن میں نچوڑ کے رکھتے، برتن میں ڈھانپ کے رکھتے تھے، صبح رات کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے دودھ اٹھاتے اور دودھ پیتے تھے. مقداد کہتے ایک دن ہوا یہ، مجھے بڑی زور کی بھوک لگی، ہانڈی میں ہم نے دودھ نچوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس برتن میں دودھ رکھ دیا گیا. رات ہوئی، بے چینی تھی، بس
میرے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، محمد کو تو صلی اللہ علیہ وسلم انصار بہت لاتے ہیں کھانے پینے، تجھے بھوک لگی ہے تو پی لے وہ دودھ۔ مقداد کہتے ہیں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، میں اٹھا اللہ کا نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں جو دودھ تھا پورا پی گیا۔ رات کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد نبوی گئے، نماز ادا کی، برتن کے پاس پلٹ کر آ رہے تھے، مجھے ملال اور بے چینی ایسی ہوئی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پی لیا۔ کہا اب وہ میرے پیٹ کے باہر تو آ نہیں سکتا، لیکن اب شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ مقداد اب تو تیری دنیا اور آخرت برباد ہونے والی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دودھ کا برتن دیکھیں گے، دودھ نہیں دکھے گا، ہاتھ اٹھا کر تجھے بد دعا دیں گے۔ اللہ نبی کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، تیری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ والمنفقین، انفاق، دوسروں کی فکر، رغبت اللہ سے، صبر کرنے والے، صداقت والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ پلٹ کر آئے نماز کے بعد، مقداد کہتے مجھے نیند نہیں آتی تھی، گویا رات کا وقت ایسا تھا، ایک چادر میرے پاس تھی، پیر سے سرکا کر سر پہ ڈالتا تو پیر کھلے رہتے، پیر پہ نیچے چادر ڈالتا تو سر کھلا رہتا، وہ بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی مجھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، اپنے برتن کے پاس آئے، ہانڈی کو ڈھکن ہٹایا اور جب دودھ دیکھا تو دودھ نہیں تھا۔ والمنفقین، اس سے بہتر کیا مثال ہے؟ جب رغبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اوپر اٹھایا، مقداد کا وسوسہ جوش مارا، کہا مقداد اب تو تو گیا، تیرے لیے بد دعا ہونے والی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا گیا، آپ نے سر کو اٹھا کر کہا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ اسے کھلا دے جس نے مجھے کھلایا، اسے پلا دے جس نے مجھے پلایا۔ والمنفقین، ارے اپنا چھین کے بھی کو کھا لیے، رغبت اللہ کی طرف ہے، زبان سے اس کے لیے دعا ہے، زبان سے برکت کی دعا ہے، زبان سے رحمت کی دعا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے۔ والمنفقین، انفاق کرنے والے ایسے۔ مقداد کہتے بس شیطان کا وسوسہ چلا گیا اور دعا مجھے مل گئی۔ اب مقداد کی فکر یہ ہو گئی جسے کھلا جو مجھے کھلائے، اسے پلا جو مجھے پلائے۔ میں تیز چھری لیا، میں چھری لے کر 3 بکریوں کے پاس گیا، یہ چاہتا تھا کہ ایک بکری کو ذبح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر گوشت کھلا دوں، اس لیے کوئی دعا مجھے مل جائے جو ابھی کی گئی۔ لیکن جب میں گیا تو رب کا معجزہ دیکھتا ہوں، کچھ دیر پہلے 3 بکریوں سے دودھ نکال دیے تھے، لیکن رب کی رحمت یہ 3 بکریوں کے تھنوں میں تمہارا دودھ بھرایا۔ میں بکری کاٹا نہیں، تھن نے دودھ نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی برتن میں جو آپ کے اہل بیت کا تھا لے آ کر پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دودھ پیجئے۔ اور جب دودھ مقداد پیش کر رہے ہیں تو حدیث کے راوی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مقداد کیا تم تمہارا دودھ پی لیے؟ تم تو میرا بھی پی لیے۔ حضرت مقداد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیے، ایک بار پیے، آپ پھر رکھ دیے، حضرت مقداد پھر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیتے، 2 مرتبہ پی کر آپ نے کہا اب بس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کافی ہو گیا، اب مقداد کہتے ہیں ایسی ہنسی آئی کہ میں زمین پہ نیچے گر کے ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقداد بتا کیا غلطی تجھ سے ہو گئی جو اس بات پہ ہنس رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ معاملہ ہو گیا تھا، آپ کا دودھ میں پی گیا، شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا، آپ بد دعا دیں گے، آپ شفیق ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ نے الٹا مجھے دعا دے دی۔ حضرت مقداد کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقداد ارے کاش تم مجھ سے اجازت لے لیتا۔ جملہ پورا سنی حدیث کا، طویل حدیث سنانے کا مقصد کہ آخری تک پیغام ہے۔ کاش تم مجھ سے اجازت لے لیتا، میرا دودھ پینے کے لیے نہیں، کاش تم مجھ سے اجازت لے لیتا تو میں تیرے وہ 2 ساتھی جو سو رہے تھے انہیں بھی اٹھاتا، ہم سب مل کر دودھ پی لیتے۔ والمنفقین، ایک کی فکر نہیں، پوری امت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ فکر، یہ کیفیت، یہ تقوی، یہ خشیت، یہ رغبت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سے نہیں آتی، من النساء والبنین۔ ان کی رغبت جب بڑھ جاتی، محبت کا جو واویلا جب زندگی پہ آ جاتا
تو یہ دوسرے کاموں سے نفرتی ہونے لگتی. دوسرے کاموں سے جو نیک ہے اللہ رغبت کر دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.